السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم تجوید قرآن کلاس کا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں اور کوشش کیجیے گا کہ کلر سپارہ اس طرح کا وہ آپ لے لیجئے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو، نہیں تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھ سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پہلا سبق ہے تختی نمبر 1، اس کو مفردات کہتے ہیں اور اس میں 30 حروف ہیں جو کہ یا 2 مرتبہ ہے تو اس لیے 29 حروف وہ بنتے ہیں۔ اس میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو گرین ورڈز نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ خ، صاد، ضاد، طاء، ظاء، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے یہ موٹے ہوں گے اور باقی حروف وہ باریک ہوں گے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کو پڑھیں گے تو منہ کو گول کر لیں گے، ٹھیک ہے، منہ کو گول کر لیں گے تو یہ ورڈز ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، تو آپ اس کو جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ ادا کیجیے گا۔ خ، صاد، ضاد، طاء، ظاء، غین، قاف، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں 2 ورڈ ایسے ہیں جو کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ورڈ ہے را اور ایک ورڈ ہے لام۔ را جو ورڈ ہے اس پر اگر زبر یا پیش ہوگی تو یہ موٹا ہوگا اور اس پر اگر زیر ہوگی تو یہ باریک ہوگا۔ لام بھی اسی طرح، اس پر زبر یا پیش ہوگی تو موٹا ہوگا اور اگر زیر ہوگی تو باریک ہوگا۔ اور اگر ان سے پہلے والے ورڈ پر ان پر جزم ہے اور ان سے پہلے والے ورڈ پر زبر یا پیش ہے تو اسی طرح جو ہے پھر بھی را موٹا ہوگا اور پہلے والے ورڈ پر زیر ہے تو پھر اسی طرح را باریک ہوگا۔ لام کا بھی یہی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پوری تختی کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ پڑھنے کا انداز جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ الف، ب، ت، ث، یہ لوگ موسٹلی اس کو پڑھتے ہیں سا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو سا پڑھیں گے تو سین کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، جبکہ اس کی اپنی آواز یہ ہے ف۔ مطلب کیسے کہ آپ اپنی زبان کی نوک اگلے 2 دانتوں کو لگائیں گے تو یہ ورڈ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ث، جیم، ح۔ اکثر لوگ ہا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ح کی جگہ ہا بول دیں گے تو معنی سارا چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے ہم اس کو ہا پڑھیں گے اور ہا جو ہے وہ گلے سے اس کو ادا کرتے ہیں، سینے سے نہیں۔ ہا جو ہے وہ سینے سے ادا ہوتا ہے، ہا وہ گلے سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ہا کو گلے سے ادا کریں گے۔ ہا اس کی مشق کریں، ٹھیک ہے، بار بار اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ہا، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے اس کی جو صحیح وائس ہے، صحیح اس کی آواز ہے وہ نکل سکے، ٹھیک ہے۔ ح، خ، دال، ذال، ٹھیک ہے۔ یہ جو ذال ہے اس کو بھی ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے جو ثا کا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے ثا کا طریقہ سیکھا تھا
کہ زبان کو اگلے دو دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے، لگائیں گے، تو پھر جو ہے یہ ورڈ ادا ہوگا ذال، ٹھیک ہے، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین۔ ہا اور عین دونوں کی جگہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، جہاں گلے سے ہا ادا ہوگا وہیں گلے سے عین بھی ادا ہوگا، ٹھیک ہے جی، عین، غین، ف، قاف، کیف، یہ کاف دوسرا والا یہ باریک ہے، ٹھیک ہے، لام، میم، نون، واو، ہا۔ اب یہ والا ہا یہ سینے سے ادا ہوگا، یہ گلے سے نہیں ادا ہوگا۔ موسٹلی لوگ جو ہے نا اس والے ہا کو وہ گلے سے ادا کر دیتے ہیں اور دوسرے والے ہا کو وہ سینے سے ادا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہا ہے، یہ والا جو ہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم جو ہے وہ گلے سے ادا کریں گے، ہا، حمزہ، حمزہ بھی گلے سے ادا ہوگا، حمزہ، یا، ٹھیک ہے، چھوٹی یا بڑی یا نہیں ہوتی، بس یا اور یا، ان کو جو ہے آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ لیجئے گا ان میں جو سیٹی والے حروف ہیں صاد، ز، سین، اور نرم حروف ہیں ظا، ذال، ث، ٹھیک ہے، اور موٹے حروف آپ کو بتا دیے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا، اسے جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، کیونکہ یہ وہ ورڈ ہیں جس سے آگے جا کے ہمیں مدد حاصل ہوگی اور پھر اسی سے ہی ہم آگے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ اپنی اس پہلی تختی کو، پہلے سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں اور ادا کرنے کی مشق وہ بار بار کر لیتے ہیں، بار بار اس ویڈیو کو سن لیتے ہیں، بار بار اس کو یاد کر لیتے ہیں، تو ہماری جو کیا ہے کہ آگے جتنے اسباق ہوں گے اس میں ہماری آسانی ہوگی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو ہمیں آتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، اگر ہمیں اس کے صحیح جو ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر ہمیں وہی نہیں آئے گا تو آگے جا کر پھر ہم اسی طرح سے جو غلطیاں پہلے سے کرتے آ رہے ہیں وہی غلطیاں ہم دوبارہ کرتے رہیں گے، تو ہمارا قرآن مجید جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید سیکھنا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو غلط طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور عربی کے اصل جو قاعدے ہیں اس مطابق ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، تو پھر ہمارا جو عبادات ہیں وہ بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری نماز جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو اگر ہم جو ہے ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے ہماری نمازوں میں کوئی کوتاہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے قرآن کو درست کریں، اللہ نے موقع دیا ہے اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے سیکھیں، میرے لیے بھی دعائیں کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے اور ہمارے لیے سیکھنا وہ آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔